ایک لڑکی اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بھی تھی۔ وہ اللہ کے بھی اتنے قریب تھی کہ ہر ٹائم عبادت میں لگی رہتی تھی۔ اس کو صرف ایک پریشانی تھی کہ اس کو کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ اداس بھی رہتی تھی، مایوس بھی رہتی تھی، ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ بھی بہت اس کی وجہ سے اداس رہتے تھے۔ وہ اللہ سے تہجد کی دعاؤں میں خوب رو رو کر اچھے رشتے کی دعا مانگتی تھی۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس کا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ایک دن اس لڑکی کے ابو نے گھر آ کر بتایا کہ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، بس دل سے دعا کرو کہ یہ رشتہ ہو جائے، ہماری بیٹی کے نصیب اچھے ہو جائیں گے۔ لڑکی بھی بہت خوش ہوئی کہ اے اللہ تو نے ہماری دعائیں سن لی، اے اللہ میرے آنسو تجھے پسند آ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لڑکی کے ابو نے کہا کہ تم گھر رہنا، دروازے اچھی طرح بند کر لینا، میں اور تمہاری امی جائیں گے، رشتہ دیکھ کر آئیں گے، بس تم نماز پڑھنا اور دعا کرنا۔ لڑکی بہت خوش ہو گئی اور لڑکی کے ابو اور امی رشتہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے، لڑکی نے سارے دروازے اچھے سے بند کر لیے اور وہ عبادت میں لگ گئی۔ اس نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ خوشی اس بات کی تھی کہ ابو بھی خوش تھے کہ ایک اچھا رشتہ مل گیا ہے، اور اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس کی تہجد کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور رشتہ مل گیا ہے۔ لیکن ابھی جو اس لڑکی پر سختی آنے والی تھی، آزمائش آنے والی تھی، لڑکی کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ جب لڑکی کی امی اور ابو رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک ٹول پلازے پہ تیز رفتار ٹرک کی بریک فیل ہو گئی اور وہ ٹرک لڑکی کے امی ابو کی گاڑی کے اوپر ہی چڑھ گیا اور موقع پر لڑکی کی امی اور ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب لڑکی کو گھر میں فون آیا کہ اس طرح ٹول پلازے پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے تو لڑکی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب لڑکی اتنی زیادہ رو پڑی کہ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جس ایک رشتے کے لیے وہ روتی تھی، اب تو باقی دو رشتے بھی چلے گئے۔ لڑکی کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ اس کو گھر رکھنا ناممکن سی بات تھی، یہاں تک کہ لڑکی خودکشی بھی کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ لڑکی کی ایک آنٹی وہاں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور وہ بھی بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ لڑکی کی آنٹی نے فیصلہ کیا کہ جلد لڑکی کو میں ہاسپٹل لے کر جاؤں گی، جس کے بعد میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گی اور یہ آج کے بعد میرے گھر رہے گی، یہ میری بیٹی ہے۔ آنٹی گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہا کرتی تھی اور آنٹی کا بیٹا بھی بیرون ملک میں اچھی نوکری پہ لگا ہوا تھا۔ آنٹی گھر میں ابھی بالکل اکیلی تھی تو انہوں نے سوچا یہ میرے ساتھ رہ سکتی ہے۔ لڑکی کچھ دن ہاسپٹل میں رہی اور جب ہوش آیا تب بھی اس کو نیند کی گولیاں دی جاتی تھیں۔ ایک عرصہ گزر گیا جس کے بعد لڑکی جب بہتری کی طرف آئی تو اس نے اپنی آنٹی کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ اب لڑکی قرآن کی جب تلاوت کر رہی تھی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ سے دل سے پکار کی، میرے ساتھ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ تو جانتا ہے میرے اللہ، یہ تو دل کو چیر دیتا ہے، زمین پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے، آسمان پھٹ جاتا ہے، میری ماں نہیں میرا باپ بھی چلا گیا، دونوں چلے گئے۔ ایک رشتہ مجھے چاہیے تھا جس کے لیے میرے ماں باپ بھی بہت پریشان رہا کرتے تھے، تو اس ایک رشتے کی وجہ سے میرے پاس اب باقی دو رشتے بھی نہیں رہے۔ لڑکی ابھی آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں رو رو کر اللہ سے بات کر ہی رہی تھی کہ لڑکی کو برتن گرنے کی آواز آئی۔ لڑکی فوراً بھاگی ہوئی گئی اور دیکھا کہ آنٹی بھی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اب لڑکی کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا وجہ ہوئی ہے، کس وجہ سے آنٹی گر گئی ہیں، تو اس نے موقع پر فوراً گلی میں موجود قریب کلینک پہ کانٹیکٹ کیا اور فوراً ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہوتا ہے، کیلشیم وٹامن دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ لڑکی نے اپنی آنٹی کا اتنا زیادہ خیال کیا، اتنی کیئر کی کہ آنٹی کو لڑکی پسند آنے لگ گئی۔ آنٹی کا بھی ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ بیرون ملک میں سیٹ تھا، آنٹی کی بیٹی بھی نہیں تھی۔ آنٹی کو ایک سہارا مل گیا تھا، گھر میں رونق سی لگتی تھی۔ آنٹی نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ کر دوں، تو لڑکی کی آنٹی نے پورے خاندان میں مشورہ کیا کہ میں یہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں، تو پورا خاندان بھی مطمئن تھا آنٹی کے فیصلے پر۔ آنٹی بھی لڑکی کی فیملی ممبر تھی، لڑکی کی پھپھو تھیں، تو جب انہوں نے لڑکی کو بتایا کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں تو لڑکی 2 منٹ کے لیے چپ کر گئی۔ اب لڑکی جانتی تھی ان کے بیٹے کو، کیونکہ یہ دونوں آپس میں کزن بھی تھے، تو لڑکی ایک طرف دل میں مطمئن بھی اس لیے تھی کیونکہ آنٹی کے ساتھ رہ کر اس کا بھی دل لگ چکا تھا، وہ کہیں اور جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بہت مطمئن ہو گئی کہ چلو یہ اچھی بات ہے، اگر میرا ادھر رشتہ ہو گیا
تو میں ہمیشہ آنٹی کے پاس ہی رہوں گی، کیونکہ اب میری آنٹی ہی میری ماں ہے۔ لڑکی بہت رسپیکٹ کرتی تھی اپنی آنٹی کی، ان کا ہر کہنا مانتی تھی، ان کی ہر بات سنتی تھی اور گھر کے تمام کام آنٹی کے کہے بغیر خود فوراً کر دیا کرتی تھی۔ آنٹی نے جب اپنے بیٹے کو فون کیا اور اس کو بھی یہ بات بتائی تو بیٹا بھی فوراً مان گیا، کیونکہ بیٹا بھی اس لڑکی کے دکھ درد سمجھتا تھا اور وہ لڑکا بھی اللہ کے بہت قریب تھا۔ اس نے اپنی امی کو بولا کہ جیسے آپ کو بہتر لگے، مجھے کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر آنٹی بھی بہت خوش ہو گئی۔ آنٹی نے لڑکی کو بتایا کہ میرا بیٹا بھی راضی ہے اور تم بھی راضی ہو، یہ نیک کام اب جلد ہو جانا چاہیے۔ اس رات تہجد کی دعاؤں میں لڑکی نے اتنا رو رو کر اللہ کو پکارا کہ اے اللہ، ہم باہر رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، اے اللہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے رشتہ کہاں سے ملے گا۔ بے شک میں نے مشکل وقت دیکھا ہے، بے شک میری زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا ہے، لیکن یہ آنٹی بھی میری ماں کی طرح ہیں، بہت اچھی ہیں، ان کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھنا، اور میں بھی اس رشتے سے راضی ہوں۔ اے اللہ اس میں میرے لیے مدد فرمانا، اے اللہ میرے لیے اس میں آسانیوں والا معاملہ فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ یہ کہانی جب میں نے سنی اور اس میں جو موجود میسج میں نے سنا تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، دکھوں کے، تکلیفوں کے۔ ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، خودکشی کرنے کی سائٹ پہ آ جاتے ہیں، دل ہی نہیں چاہتا جینے کا۔ لیکن جب اللہ رستے بنانے پر آتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا، اور اللہ اس طرح رستے بنا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمیں اللہ پر پورا یقین اور پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے گا، ہم سب کے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، خوشیوں والا رستہ بنائے گا اور ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور جو دعائیں ہم تہجد کی نمازوں میں مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے اس گلجی وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ مزید آنے والی نئی سٹوریز بھی آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔